اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کل میں نے بیان کیا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ دوستو آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا کہ جب یونس علیہ السلام کشتی سے دریا میں کود پڑے تو مچھلی نے خدا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو کیسے اپنے منہ میں لیا اور اپنے پیٹ میں اس کو کیسے محفوظ کیا۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے اس واقعے کی طرف۔ حق تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار، اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے۔ یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ وہ مچھلی روم کے دریائے بطائق میں پہنچی، پھر وہاں سے دجلہ آئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ مچھلی بحر خضر سے آئی تھی اور اس کو جناب باری کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پاڑتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہی کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے ایسی جگہ کو مسجد بنایا جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے یونس کا تذکرہ کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر غصے کی حالت میں چلا گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر کوئی واردگیر نہیں کریں گے، پھر اس نے سخت تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو جملہ ایوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مصائب سے نجات دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو ایسی نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا۔ جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعائے عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا خدایا، یہ آواز تو کہیں بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان نہ آشنا ہے۔ فرمایا اب بھی پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے۔ عرض کیا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہے، خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو بلا سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ اس نے اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے تو قیامت تک وہی رہتے۔ اس آیات سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا۔ 40 دن کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کے تاب بھی آپ کو نہ تھی۔ حق تعالیٰ نے اسی وقت کدو کے بیل اگائی جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل اس طرح سے آپ کے بدن پر لپٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور حق تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چاٹی سے آپ کو پلاتی رہے۔
چنانچہ وہ ہرنی صبح و شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اس طرح گزرے تو آپ کے بدن میں قوت آ گئی اور آپ کے جسم پر کال اور بال وغیرہ جم آئے اور تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک باری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر جو وہ جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصے سے کہا کہ تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے یہ میں نے تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور تو کہتا ہے کہ توڑ ڈال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی تو اللہ نے فرمایا اس کمار کو ہاتھ پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے اور مٹی اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کی یہ شکل بنائی۔ وہ ان برتنوں کی کتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستے میں ایک باغ دکھائی دیا تو اس کو بھی یہی کہا تو اس نے کھمہار سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک عمدہ مکان دیکھا تو یہی کچھ اس کے مالک سے بھی کہا تو اس سے اور سخت جواب سننا پڑا۔ تو یونس علیہ السلام نے نہایت گریہ وزاری کی اور اللہ کے حضور اس غلطی کی معافی چاہی۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ مہربانیاں ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کہ اس نالے پر پہنچے جہاں آپ کے 2 بچے جاتے رہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھا کہ دونوں بچوں کے ساتھ لیے کھڑے ہیں۔ ان سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ یہاں سے جا رہے تھے، ان کا ایک بچہ پانی میں بہہ گیا تھا جس کو ہمارے دھوبیوں نے پانی سے نکالا، اور دوسرا بچہ کنارے سے بیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اس کو ہمارے چرواہوں نے بیڑیے سے زخمی چھڑوایا تھا، پھر اس کا علاج کیا۔ اس دوران بچوں کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ کو بچوں نے پہچان لیا، تو لوگوں نے بچے آپ کے حوالے کر دیے اور آپ کو عزت کے ساتھ نالے سے پار کر دیا۔ آپ حق تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے جہاں سے آپ اور بی بی صاحبہ کی مفارقت ہوئی تھی، دیکھا کہ کچھ لوگ چوکی کے طور پر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہزادے کی سواری ایک دن یہاں سے نکلی تھی، کسی فقیر کی عورت یہاں بیٹھی تھی اور اس عورت کو شہزادہ زبردستی پکڑ کر لے گیا تھا۔ اس دن سے آج تک وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر ہم لوگوں کو یہاں بٹھایا کہ اگر ان بزرگ کا کبھی ادھر سے گزر ہو تو ان کو ہمارے پاس لے آؤ کہ شہزادے کی تقصیر ان سے معاف کریں، اور ان کی عورت آج تک جو پردے میں بیٹھی ہے ان کے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فقیر میں ہی ہوں۔ چنانچہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بہت تعظیم سے پیش آیا، پھر آپ سے دعا کی، التجا کی کہ حق تعالیٰ نے آپ کی دعا سے شہزادے کو شفا بخشی۔ پھر بادشاہ نے آپ کی بیوی آپ کے حوالے کی اور بہت کچھ مال و اسباب آپ کی نظر کر کے آپ کو رخصت کیا۔ آپ وہاں سے آگے چلے اور شہر نینوا اور موصل کی سرحد کے پاس پہنچے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل آپ کو لینے آئے اور نہایت تعظیم و تکریم سے آپ کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ کی فرمانبرداری کرتے رہے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اگر عاقل و بالغ کو شمار کرے تو 1,00,000 تھے، اور اگر سب کو شمار کرے تو زیادہ تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آؤ بمانے بل ہوا کہ 1,00,000 بلکہ زیادہ تھے، یا یہ کہ اگر کسر کا اعتبار نہ کرے تو 1,00,000 تھے، اور اگر کسر کا اعتبار کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔